الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وجميع رجال الله اما بعد۔ وقت کے لحاظ سے شاید مختصر بات کرنا عین مصلحت ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد ہوتا تو شاید تفصیل سے بیان کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ وقت بھی کافی ہے۔ منتظمین نے نام رکھا ہے جلسے کا سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام انبیاء کرام کی مہر ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھیجے جانے میں سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام گزرے، ان تمام میں جو خوبیاں، جو کمالات، جو عظیم الشان صفات موجود تھیں، وہ تمام کی تمام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے، وہ معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے معجزات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور جس قسم کے معجزات دیے گئے وہ معجزات سے ملتے جلتے بھی سارے معجزات۔ ان کی سیرت کا سننا، ان کا تذکرے کا کرنا، اور ان سے اپنے تعلق کو قائم کرنا، ان پر اپنا ایمان رکھنا، ان سے محبت رکھنا، ان کی عظمت دل میں رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے دل میں ایمان کے پائے جانے کے لیے۔ بالکل ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بغیر بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں کو ماننا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت کو بھی ماننا، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بھی ماننا۔ آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے عرض کرتا ہوں میں، بلب میں روشنی آنے کے واسطے دو تارہ رہتے، ایک گرم تار رہتا ہے، ایک ٹھنڈا تار رہتا۔ گرم تار ٹھنڈا تار ہماری اردو میں ہے، عربی میں بولنا ہے تو بول سکتے ہیں ایک جلالی تار ہوتا ہے، ایک جمالی تار ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دو تاروں میں سے ایک تار بلب سے جڑا ہوا ہو، دوسرا نہ ہو، روشنی نہیں آ سکتی۔ دونوں جڑے ہوئے ہوں تو تصور بھی نہیں کر سکتے، کوئی ایک جڑا ہوا ہو تب بھی روشنی نہیں آ سکتی۔ جب دونوں تاروں کا کنیکشن بلب سے صحیح طور پر جڑتا ہے تو اس میں روشنی آتی ہے۔ ایسے ہی جس آدمی کا تعلق لا الہ الا اللہ سے اور جس آدمی کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا تو انہی دو تاروں کے توسط سے دل میں ایمان کا نور آئے گا، دل میں ایمان کی روشنی آئے گی۔ ہر مسلمان مرد کو، عورت کو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ابھی مولانا نے اعلان فرمایا مردوں سے زیادہ خواتین ہیں، اور آج کل کا قصہ کچھ ایسا ہی ہے کہ ہر معاملے میں عورتیں آگے جا رہے ہیں۔ مردوں سے گزارش ہے کہ بھائی ان سے پیچھے آپ کیوں رہتے ہیں؟ روزے سب سے زیادہ نفل روزے عورتیں رکھتی، دعائیں مردوں سے زیادہ عورتیں کرتی، اجتماعات میں مردوں سے زیادہ عورتیں آ رہی ہیں، اسکولوں میں بچوں سے زیادہ بچیاں جا رہے ہیں، پرائزز لینے میں بچوں کے مقابلے میں بچیاں لے رہے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جس کو تم لوگ معمولی سمجھے تھے تمہارے مقابلے میں بہت آگے ہیں ملک۔ تو یہاں بھی یہی سنا کہ یہاں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں۔ بہرحال بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی علامت ہے، اس واسطے کہ یہ مرد ہوں کہ عورتیں ہوں، بچے ہوں کہ بچیاں ہوں، ان کا بننا اور ان کا بگڑنا جو ہے وہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر بچے بڑے ہو جانے کے بعد میں اماں کے ہی فیور میں رہتے، کہے کو
اس واسطے کہ اس کی شفقت، اس کی محبت، اس کی ہمدردی، اس کی خیر خواہی، اس کا لاڑ، اس کا پیار، اس کی خدمت، اس کا کھلانا، اس کا پلانا اس درجے ماں کو قریب کر لیتا ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں پورے کے پورے ماں کے فیور میں رہتے، بولے جیسا سنتے۔ اگر یہ عورتیں اچھی ہو جائیں تو پورے لوگ اچھے ہو جا سکتے، مرد بھی عورتیں بھی۔ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو بہرحال ایک تو ہمارا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہونا۔ چونکہ صرف 10 یا 12 منٹ کا وقت میرے پاس رہ گیا ہے، اس کی بنا پر عرض کرنا یہ ہے کہ سیرت کے مختلف پہلو آپ حضرات نے ہمارے علماء کرام کے ذریعے سے سماعت فرمائے۔ میں ایک چیز آپ حضرات کی خدمت میں صرف توجہ دہانی کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے تو ہر قسم کی خرابی دنیا میں موجود تھی۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو تمام خرابیوں کو ختم کر کے ان کی جگہ اچھائیوں کا نظام نبی علیہ السلام نے قائم فرمایا۔ گویا آپ بگڑی ہوئی دنیا کو بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے، بد اخلاقی کو اچھے اخلاق میں بدلنے کو تشریف لائے تھے، بد عملی کو اچھے اعمال میں بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے، بد سلوکی کو اچھے سلوک میں تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، بد کمائی اور بد خرچی کو اچھی کمائی اور اچھے خرچ میں بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ ظلم کو بدل کر عدل قائم کرنے آئے تھے، آپ حقوق کی پامالی کو ختم کر کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تھے، آپ بڑوں کی بے اکرامی کو ختم کر کے ان کا اکرام و احترام سکھانے آئے تھے، چھوٹوں پر بے دردی اور سختی کو ختم کر کے ان کے ساتھ شفقت، ہمدردی، نرمی پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، دوسروں کا مال چھیننے والے لوگوں کو جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق دینے کی تعلیم کے لیے تشریف لائے تھے، بچیوں کو دفن کرنے والے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے کہ بچی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، لوٹ لینے والے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ تمہارا کام لوٹنا نہیں ہے، تمہارا کام ضرورت مندوں کی خدمت کرنا ہے، لڑنے والے لوگوں کو آپس میں محبت کرنے والے بنانے کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لائے تھے، نفرت کو بدل کر محبت میں تبدیل کرنے والے آپ تھے، عداوتوں کو ختم کر کے انسیت و محبت پیدا کرنے والے آپ تھے۔ غرض یہ ہے کہ پوری بدترین دنیا کو بہترین دنیا میں تبدیل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، خراب لوگوں کو اچھے بنانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تو کسی گلی سے بھی کوئی بچی خیر خوبی سے نہیں گزر سکتی، اور اس زمانے میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے تو کسی بچی کسی عورت کا کوئی احترام ہی نہیں تھا، لیکن پھر ایک ایسا زمانہ آیا کہ ایک نوجوان لڑکی بھی ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتی تھی، اکیلی جاتی تھی، سونے چاندی سے لدی ہوئی جاتی تھی، تب بھی نہ اسے اپنی عزت کا خطرہ تھا، نہ اس کے مال چھینے جانے کا اندیشہ تھا۔ ایسی بہترین تبدیلی مختصر سی مدت میں آپ لے آئے تھے۔ سارے عالم میں انوکھا کارنامہ آپ کا، آپ سے مراد نبی علیہ السلام، سارے عالم میں انوکھا کارنامہ آپ کا مختصر مدت میں لائے سب سے بہتر انقلاب، سب سے شاندار تبدیلی،
اب اس مختصر سے وقت میں مجھے جو بات آپ کو سنانی ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کا چاہنے والا، ان سے محبت کرنے والا، ان پر ایمان رکھنے والا، ان پر اعتقاد رکھنے والا، ان سے اپنی نسبت کو جوڑنے والا، ان کا امتی اپنے آپ کو قرار دینے والا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام انجام دیے ان کاموں کو خود بھی کرنا اور ان کاموں کو لوگوں میں عام کرنے کی محنت بھی کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ ذرا اچھا ذہن میں رکھ لیجئے، ہمارے ذمہ دو کام ہیں، اپن سچے امتی بننا اور دوسروں کو سچا امتی بنانے کی محنت کرنا۔ اللہ کی عبادت، دین کی دعوت، اچھے بننا، اچھے بنانا، نیک بننا، نیک بنانا، عادل بننا، عادل بنانا، با اخلاق بننا، با اخلاق بنانا، حقوق دینا، حقوق دینے والے لوگوں کو تیار کرنا، خدمت کرنا، خدمت کرنے کا مزاج رکھنے والوں کو خدمت کے لیے کھڑا کرنا، ہمدردی کرنا، ہمدردوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے ہمارا کام بھائیو۔ یہ کام ہم لوگوں نے چھوڑ دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب امت اچھی باتوں کا حکم کرنا چھوڑ دے گی، بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے گی، تو پھر وہ دعائیں مانگے گی اور قبول نہیں ہوگی۔ سنیں اگر امت اچھی باتوں کی دعوت دینا چھوڑ دے اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دے تو ایسی صورت میں وہ دعائیں مانگے گی لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حدیث میں ہے۔ اب آج ہم لوگ بول رہے ہیں اے اللہ ملک میں امن و امان قائم کر دے، آج ہم لوگ بول رہے ہیں اے اللہ ظالم حکمرانوں کو ختم کر دے، آج ہم بول رہے ہیں اے اللہ عادل حکمرانوں کو قائم کر دے، آج ہم بول رہے ہیں کہ اللہ نفرتوں کو ختم کر دے، دشمنیوں کو ختم کر دے۔ دعائیں کر رہے، سب نہیں کر رہے، تھوڑے کر رہے۔ مسجدوں کو آنے والے لوگ تھوڑی بہت دعائیں کر لیتے، اور جو مسجدوں کو آنے والے ہیں وہ لوگ ابھی 4 وقت آ رہے تھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر میں نہیں آ رہے تھے۔ تو اول تو مسجدوں کو آ رہے نہیں، آ رہے تو پورے نہیں آ رہے ہیں، پورے آ رہے ہیں تو دعائیں پوری نہیں کر رہے، جو تھوڑے بہت کر رہے ہیں وہ قبول ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے، ایک دوسری بات اور ہے، وہ یہ کہ اگر لوگوں میں اچھائی پیدا کرنے کی محنت نہیں ہوگی اور لوگوں میں برائیوں سے روکنے کی محنت نہیں ہوگی تو پھر ایسی صورت میں اللہ جل شانہ دلوں کو مسخ کر دیں گے۔ اور پتہ نہیں اس کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا لوگوں کو۔ آج انسان نہیں ہے، حیوان بن گیا، یعنی اس کے سینے میں انسانی دل نہیں، حیوانی دل ہے۔ دوسرے کو نقصان پہنچانا اپنا بنا لینا، یہی جذبہ پیدا ہو گیا نا سارے لوگوں، دلوں کی حالت بدل گئی۔ دوسروں کو نقصان پہنچانا، اپنے لیے راحتوں کا حاصل کر لینا، یہ حالت بن گئی۔ اور بعض تو ایسے ہیں کہ صرف دوسروں کا نقصان پہنچانا حیوانیت ہے، اپنا اس میں فائدہ کچھ بھی نہیں رہتا۔
سانپ کاٹا تو سانپ کا پیٹ نہیں بھرتا، اور بچھو ڈنک مارا تو بچھو کا پیٹ نہیں بھرتا، دوسرے کو خالی نقصان ہو جاتا۔ ایسے بھی انسان موجود ہیں۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان حیوانات کے چاروں اجزاء کا آج کل حامل بن گیا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لیتے اور کسی چیز سے سروکار نہیں رہتا، جیسے چوپائے، بکریاں وغیرہ، اور کچھ وہ ہیں جو درندہ صفت ہوتے ہیں، دوسروں کو نقصان کر کے اپنا فائدہ کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو صرف دوسروں کو نقصان کرتے ہیں، اپنا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ انسانوں میں بھی یہی حال ہو گیا۔ مجھے تو کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ یہ تو حدیث شریف بھی آتا ہے کہ اگر تم نیکی کا کام کرنا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے رکنا چھوڑ دو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کو مسخ کر دیں گے۔ یہی کیفیت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت میں پائی جا رہی۔ اور یہ عام لوگوں کا تو قصہ عام لوگوں کا ہے، گھروں کا حال بھی ویسے ہے آج کل۔ انہیں مر گئی تو اچھا، انہیں جل گئی تو اچھا، جی اس کو گھر سے نکال دیے تو اچھا، اس کو کچھ ایسا ہو جانا کہ نہ انہیں زبان کھول سکنا، نہ اٹھ بیٹھ سکنا۔ جی بتائیے کہ کیسے جذبات آج انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے۔ حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے پورے عالم کے احوال کو درست کرنے کے واسطے۔ بھائیوں، موجودہ حالات میں جس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یہ آج کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا حل ہے۔ اسے اچھا ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کو ثابت کرنے کے واسطے تو مسلسل کئی گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، مگر اس وقت میں صرف ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سارے بگڑے حالات کو بنانے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے نبی رحمت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، ان کی ہر بات کو انمول چیز کی حیثیت سے قبول کرنا، ان کے ہر طریقے کو تمام طریقوں میں سب سے بہتر طریقہ ہونے کی حیثیت سے اپنانا، ان کی ہر بات کو دنیا کی سب سے قیمتی بات سمجھ کر قبول کرنا، اور ان کے اخلاق کو دنیا کی سب سے بہترین زینت سمجھ کر اختیار کرنا۔ عورتیں ہیں، ذہن میں رکھ لیجیے، آپ کی زینت یہ سونے چاندی اور چمکدار جوڑوں میں نہیں ہے۔ انسان کی زینت اچھے اخلاق میں۔ کچھ بھی نہیں ہے لیکن با اخلاق ہیں تو آپ سب سے زیادہ مزین ہیں، خوبصورت ہے، اور سب کچھ ہے لیکن بد اخلاق ہیں تو بالکل حالت ویسی ہے جیسی آج کل سانپوں کے جیسی ہوتی۔ سانپ رہتے، چکنی کھال رہتی، پھول بوٹے رہتے، اس کی حرکت دیکھنے کی رہتی، بہت چمکتا دمکتا، ہر آدمی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کے اس کی دلکشی کا شکار ہو جاتا، اور چھوٹے بچے تو پکڑنے کے واسطے بھاگتے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دیکھنے کو خوبصورت ہے لیکن اندر سے بدصورت ہے، بدسیرت ہے۔ اس واسطے سانپ خوبصورت ہونے کے باوجود معلوم ہے لوگوں کو کہ باہر خوبصورت ہے اندر زہر ہے۔ وہی حال تو نہیں ہو جا رہا ہے آج کل لوگوں کا، دیکھنے میں بہت اچھا ہے اور اندر بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، بدزنی ہے، بدخواہی ہے، بے دردی ہے، خود غرضی ہے۔ باہر اچھے ہیں، اندر زہر بھرا پڑا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے
بلکہ اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کو دیکھیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، اللہ تمہارے مال تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں فرمائیں گے، تمہارے دلوں اور تمہارے جذبات کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے۔ اس لیے اگر اتنی بہنیں جو آج یہاں جمع ہیں اور اتنے بھائی جو یہاں اس مسجد میں ہیں اور ماشاءاللہ اچھی تعداد میں ہیں، اگر یہ ارادہ کر کے زندگیوں کو بدلنے کا فیصلہ کر کے جائیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ یہاں کے منتظمین اور مسجد کی کمیٹی والوں نے جو اجتماع منعقد کیا تھا وہ بہت مفید ثابت ہوا۔ زندگیاں بدلنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ اب تک کا جو رخ تھا اب بدل لینا، بالکل ایسے ہی جیسے جانا تھا اپنے کو۔ آگے والے آپ کے اسی رخ پر پہنچنے والے کسی بستی کو، لیکن رستہ پکڑ لیے بالکل اس کے خلاف والا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد کوئی صاحب ملے، ہمدرد خیر خواہ، مل کے بولے کہاں جا رہے ہیں؟ ورنگل کو جا رہا ہوں۔ جی پھر ادھر کدھر جا رہے ہیں؟ یہ تو سیدھا حیدرآباد کو جاتا نا، تم دوسرے رخ پہ جا رہے ہیں۔ فوراً وہاں رک کے بدلتا نہیں بدلتا راستہ؟ ارے بھائی بدلتا کہ نہیں بدلتا؟ اب تک ہم لوگ جو روڈ پہ جا رہے ہیں نا وہ روڈ صحیح نہیں ہے بول کے بتا رہے ہیں آپ کو، تو بدلنا نہیں بدلنا؟ بولنے کے باوجود پھر ادھر ہی جا رہے ہیں، پھر ادھر ہی جا رہے ہیں، تو نتیجے میں آئیں گا ورنگل۔ جی آپ دوسرے رخ پہ جب جا رہے ہیں تو آئے گا کیسا یہ؟ ایسے ہی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہم کو جس منزل پر جانے کو کہا، جس راستے پر چلنے کو کہا، جس مقام پر پہنچنے کو کہا، ہم چاہتے یہ ہیں کہ وہاں پہنچیں۔ ہم سمجھ یہ رہے ہیں کہ میں وہی راستے پہ جا رہا ہوں، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کے جانے کا راستہ وہ نہیں ہے جو راستہ نبی علیہ السلام چلنے کو بولے تھے، جو منزل پر پہنچنے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، بالکل اس کے خلاف راستہ ہے بول کے بتا دیا کوئی مولوی۔ تو اب راستہ بدلنا نہیں بدلنا؟ اس واسطے بھائیو آج سارے ساتھی یہ ارادہ کر کے یہاں سے اٹھو کہ انشاءاللہ میں روزانہ 10 منٹ شام میں تھوڑی دیر توجہ دے کر صبح سے لے کے شام تک میں جو کرا، جس راستے پہ چلا وہ صحیح راستے پہ تھا کہ نہیں تھا، اسے سمجھ بھی آئے گا کہ صحیح راستے پہ نہیں تھا، فوراً توبہ کرے اور پھر پلٹ جائے۔ اسی کا نام ہے توبہ۔ توبہ کے معنی کیا؟ پلٹنا۔ نافرمانی کرنے کی صورت میں اللہ سے رخ دوسرے کی طرف ہو گیا، اب اس سے معافی مانگ کے اللہ کی طرف رخ کر لینے کا نام توبہ ہے، اور توبہ ہی ہر خیر کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کا احساس پیدا کرنے کے لیے سونے سے ذرا پہلے تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ بھی سوچ لیا کرو آج آمدنی کتنی ہوئی، خرچہ کتنا ہوا، بکری کتنی ہوئی، فائدہ کتنا ہوا، وہ دیکھنا جو دیکھنا ہے، جب دیکھنا ہے دیکھو، لیکن یہ بھی ذرا دیکھو کیا کرنا تھا، کیا بولنا تھا، کیا سننا تھا، کہاں جانا تھا، کیسا سلوک کرنا تھا، کون سا صحیح رہا کون سا غلط۔ جو صحیح رہا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، جو غلط رہا اس سے توبہ کر کے صبح سے اس صحیح راستے پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اب اپنے کو ماں باپ کی زندگی گزارنا ہے۔ اگر مجموعی حیثیت سے امت کا آدھے سے زیادہ حصہ اس راستے پر آئے گا تو ملک کے حالات بدل جائیں گے، دنیا کے حالات بدل جائیں گے، شر پسندی کا خاتمہ ہوگا، خوف امن میں تبدیل ہوگا، ظلم انصاف میں تبدیل ہوگا، حالات یکسر صحیح ہو جائیں گے۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورے حالات خراب تھے،
لیکن آپ نے آ کر جس راستے پر لوگوں کو ڈالا تو پورے بگڑے حالات بہترین حالات میں تبدیل ہو گئے۔ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جس نسخے کی اہمیت کو سمجھانا ایک مسئلہ بن گیا ہے، لیکن حالات کا سدھار اسی پر موقوف ہے۔ چونکہ ظہر پڑھنے ہے، اس کی بنا پر وقت مقررہ بھی مکمل ہو گیا ہے، شاید 2:30 بجے کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن 15 منٹ شاید میں نے آپ حضرات کے کھا لیے جی۔ اب اس کے معاوضے میں نماز کے بعد میں کچھ ہے لوگوں کو کھانے کا؟ تو 15 منٹ کے حساب سے تھوڑا سا زیادہ کھا لیجیے۔ اللہ تعالیٰ علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم ربنا لك الحمد ولك الشكر، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين، اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين، واهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين۔